آج کا موضوع ہے بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ میں ڈاکٹر طاہر محمود حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے۔ خون کی نالیوں کے اوپر، آرٹریز کے اوپر، بلڈ ویسلز کے اوپر جو خون کا دباؤ ہوتا ہے اسے بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، سسٹولک اور ڈائسٹولک۔ سسٹولک کیا ہوتا ہے؟ سسٹولک بلڈ پریشر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہارٹ، دل، لیفٹ وینٹریکل پوری طاقت سے کنٹریکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون اورٹا میں جاتا ہے۔ اورٹا میں جو جاتا ہے، کنٹریکٹ ہونے کے عمل کو سسٹول بولتے ہیں، اور یہاں کے بلڈ پریشر کو کہتے ہیں سسٹولک۔ عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اوپر کا بلڈ پریشر۔ ڈائسٹولک کیا ہوتا ہے؟ جب دل کنٹریکٹ ہوتا ہے اور خون آگے کی طرف پریشر کے ساتھ جاتا ہے اور دل کے پٹھے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، تاکہ مزید خون اس چیمبر میں جمع ہو جائے۔ اس وقت خون کی نالیاں، آرٹریز، خون کے اوپر جو پریشر ڈالتی ہیں اس کو کہتے ہیں ڈائسٹولک، اور سادہ لفظوں میں ہم کہتے ہیں نیچے کا بلڈ پریشر۔ عام طور پہ 120/80 نارمل mmHg کہلاتا ہے، اور اس میں کمی اور بیشی حالات کے تحت ہو سکتی ہے۔ آپ کس طرح کے ایموشن سے گزر رہے ہیں، اس کا اثر آپ کے بلڈ پریشر پہ آ سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر دن میں 4-5 دفعہ بلڈ پریشر کو چیک کرنے کا کہتے ہیں، اور پھر اس سب کا ایوریج نکال دیا جاتا ہے، سسٹولک کا بھی اور ڈائسٹولک کا بھی، اور جتنی بار بلڈ پریشر دیا جاتا ہے اتنی بار اس نمبر سے اس سب ٹوٹل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور پھر ایک ایوریج آ جاتا ہے، اور اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہے۔ اس میں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی بہت سی وجوہات، جس میں کولیسٹرول کا زیادہ ہو جانا، ٹرائیگلائسرائڈز کا بڑھ جانا، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیونگ سٹائل یہاں بھی بڑی مداخلت کرتا ہے۔ اگر کھانا کھایا بیٹھے رہے، فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ رہے، تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض بلڈ پریشر کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ہاضمہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگتا ہے۔ بلڈ پریشر بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن کسی بیماری کی انڈیکیشنز ہیں۔ اس میں جو دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کونیم ہے، اورمیٹ ہے، گلونائن ہے، بیلاڈونا ہے، لیکسس ہے، بریٹامیور، بریٹاکارب۔ اسی طرح اگر بلڈ پریشر 120/80 سے نیچے ہو، یعنی 100 اور 70، تو اس کو ہم لوگ بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں وہ کیکٹس ہے، کاربوویج ہے، جلسیمیم ہے، نیٹریمیور ہے، کالیفاس ہے۔ وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مریض کے ایموشن کے اوپر ہے، یا اس کی نیوٹریشن کم ہے، یا ہیموگلوبن کی کمی کی وجہ سے اس کا بی پی کم ہو رہا ہے، یا کسی غم میں ہے، تو اس کے مطابق انڈیویجولیٹی بناتے وقت دوائیوں کو تجویز کیا جاتا ہے، اور 3-4 مہینے اگر مریض لگاتار دوائی کھاتا ہے تو بہتری کی صورت آتی ہے۔ بائیو کیمک میڈیسن بھی اس میں بڑا عمل دخل رکھتی ہیں، جیسے اس میں کالیمیور ہے 3x میں، جو کولیسٹرول کو بھی نارمل کرتی ہے اور کریکشن آف بلڈ بھی کرتی ہے۔ اس طرح فیرم فاس ہے، یہ 6x میں میرے یوز میں ہوتی ہے۔ کلکیریا فاس یہ بھی 6x میں، اس طرح کالی فاس 6x میں۔ یہ ساری دوائیوں کو ہم 2 گولیاں 1 اونس پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، اور 1 چمچ مریض کو کہتے ہیں دن میں 4-5 بار لے لے۔ 1 ہفتے تک اس کو چلائے، اور پھر 1 ہفتے کے بعد پھر اسی طرح نیا مکسچر بنا لے، اور باقی دوائیوں کے ساتھ اس کو بھی لے۔
بلڈ پریشر میں گلونائن کا بھی بڑا استعمال ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہر وقت سر کے درد کی شکایت کرتے رہتے ہیں، سر کا درد رہتا ہے ان کو، یا دھوپ میں جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو گلونائن بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. میں عام طور پہ 6 طاقت میں ہر 3 گھنٹے بعد دن میں 5 بار دیتا ہوں. شروع میں اس سے پہلے ایک خوراک لیکسس 1 ml کی دے دی جاتی ہے. لیکسس بھی خون کی اصلاح کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے، اور اورومیٹ دل کے کسی قسم کی خرابی کو ٹھیک کرتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیں. آپ کو کسی قسم کی کوئی انکوائری کرنی ہو، کچھ پوچھنا ہو، حاضر ہے میرا واٹس ایپ نمبر، یا کمنٹ باکس میں جا کے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جوابات دے دوں. اللہ حافظ.